اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ خصوصاً علی مرشد عطار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ میں مسلمانوں کے اندر جو یہ بیماریاں چل رہی ہیں رسومات کے حوالہ سے اس کو لے کے آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستو، ہم لوگ اپنے حالات پر غور کریں کہ ہم لوگ کس اونچائی کو چھوڑ کر زمین کے کس تہہ میں آگے ہیں۔ ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث پر عمل کر کے دنیا میں ایک مقام پایا اور آج اسی کو چھوڑ کر ہم لوگ ذل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے دوستو، مسلمان کا ایک مقام یہ تھا کہ ہم قرآن کو پڑھ کر سرکار کی احادیث پر عمل کر کے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو للکار سکتے تھے، اور اسلام نے ہمیں یہ ایک ایسا درس دیا تھا کہ چاہے وہ کیسر و کسریٰ ہو، عالم کفر ہو، اگر عالم اسلام کا ایک بچہ بھی ان کو للکار دیتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتے۔ میرے دوستو، ہمارا مقام یہ تھا کہ ہم لوگوں نے دین اسلام کو صرف پھیلایا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلماں میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے دوستو، اسلام نے ہمیں یہ مقام دیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے گھوڑوں کو دریاؤں کے اوپر دوڑا دیا کرتے تھے۔ آج مسلمان اپنے کردار کی طرف دیکھے، آج مسلمان اپنے مقام کی طرف دیکھے۔ آج ہمارا صرف مقام دولت بن چکا ہے، آج ہمارا صرف مقام لمبرداری بن چکی ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر ایک کام صرف اس کے رب کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ آج کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ ذلیل و خواری پر ناداری پر دکھ ہوتا ہے؟ وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت بے روزگاری پر آنسو بہا رہی ہے؟ حکومت سے جو حکومت ہے ان کی چھین چکی ہے، دولت سے یہ لوگ محروم کر دیے گئے ہیں، عزت و وقار ان کا ختم ہو چکا ہے۔ زمانے کی ہر مصیبت کا شکار صرف مسلمان بنا ہے۔ کام نہیں چلتا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس کا علاج خود مسلمان قوم غور کرے۔ میرے دوستو، ہم لوگوں نے اتنا مقام حاصل کیا تھا، آج ہم نیچے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم میں کیا خرابیاں آ چکی ہیں۔ اس حوالہ سے 4 چیزیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بیماری ہم نے لگ چکی ہے، مسلمانوں میں رسومات جو آ چکی ہیں کہ
آپ لوگ دیکھ لیں کہ پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، قبر کے معاملات تک ہمارے اندر رسومات آ چکی ہیں۔ اس میں 4 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اول یہ کہ جو یہ بیماری ہے یہ ہم لوگوں کو کیسے لگی ہے؟ بیماری یہ اصل میں کیا ہے، ہم لوگوں کو لگی کہاں سے ہے، بیماری ہے کیا، یہ یاد رکھ لیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ بیماری جو تھی یہ تو لگ گئی، اس کی وجہ کیا تھی، یہ کیسے ہم تک پہنچی ہے، ہم میں یہ کیسے رس بچ گئی ہے۔ پھر نمبر 3، اس بیماری کا علاج کیا ہے، یعنی اس بیماری سے ہم لوگوں نے شفا حاصل کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے۔ اور نمبر 4، اس بیماری سے جب ہم شفا حاصل کر رہے ہیں اس میں پرہیز کیا کیا ہے۔ میرے دوستو، بہت سارے ایسے ہمارے لیڈر آئے، ایسے حکمران آئے جن لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کو عزت ملنی ہے تو صرف دولت سے ملنی ہے، یا ان لوگوں کو عزت ملنی ہے یا کسی کونسل کی سیٹ پر بیٹھ کے ملنی ہے، یا ان کو عزت ملنی ہے تو کھیتی باڑی کر کے ملنی ہے۔ میرے دوستو، وہ یہ شور مچاتے رہے لیکن مسلمانوں کی نہ دولت واپس آئی، نہ ان کی شہرت واپس آئی، نہ ان کی عزت واپس آئی۔ اس میں جو ہے ایسے ایسے مرض ہم میں بڑھ گئے، بلکہ یہ مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتے گئے کہ اور خسارہ ہوتا گیا مسلمانوں کا۔ کچھ ایسی ہی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے، ہمارے جو اپنے آپ کو لمبردار کہنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ایک ماں کا جو بچہ ہے وہ بیمار ہو، اس کے پیٹ میں کوئی درد ہے، ماں کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ماں کہتی ہے اسے بھوک لگی ہے، اسے دودھ پلا دیتی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے تو چپ کر جاتا ہے کیونکہ اس کا پیٹ جو ہے، اس کا معدہ جو ہے وہ باری ہو جاتا ہے، وہ سکون اختیار کرتا ہے، لیکن پھر جب کچھ لمحات گزرتے ہیں اس کے بعد اس کے معدے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد جو یہ بڑے تھے ان لوگوں نے اس چیز کو جو ہے ہمارے تک یہ پہنچایا ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس کا نقصان الٹا ہم سب کو ہوا ہے، اور اس کا بہترین جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حال یہ ہے کہ اس کے ہم چھٹکارا حاصل کریں۔ ایک لطیفہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ حکیم صاحب کے پاس کے کہنے لگے، بیٹا میری آنکھیں بہت موٹا موٹا دیکھتی ہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو جو یہ معاملہ ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بابا جی نے پھر کہا اب کمر بہت درد کرتی ہے، وہ کہنے لگے پھر بڑھاپا ہے۔ پھر بابا جی نے کہا ہڈیاں جو ہیں درد کرتی ہیں، چلنے میں دشواری ہوتی ہے، حکیم صاحب کہتے ہیں بڑھاپا ہے۔ پھر کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں میرا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے، تو پھر حکیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑھاپا ہے، آپ کو بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بابا جی کو غصہ آ جاتا ہے تو حکیم صاحب آگے سے کہتے ہیں بابا جی آپ کو جو یہ غصہ آ رہا ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ بعین ہی آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ مسلمانوں کی بادشاہیت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ سے کہ وہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دی ہے، ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں رہی، ہمیں نہ خوف خدا رہا، نہ نبی کی شرم رہی، نہ آخرت کا ڈر رہا، یہ جو تمام نحوستیں ہیں یہ صرف ہم میں آ گئی ہیں۔ مسجدیں ہماری ویران ہیں، مسلمانوں نے سینما اور تماشاؤں کو آباد کر دیا ہے، ہر قسم کے عیوب مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، ہندوانی رسمیں ہم لوگوں میں موجود ہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگ ایک گل کی طرح ہیں، ہم لوگ ایک گل کی طرح ہے، یہ ہمیں بلبلوں کی ضرورت نہیں۔ اگر گل ہوگا تو بلبلیں خود آ جائیں گی، اگر گل ہی نہیں تو بلبلیں خاک آئیں گی۔ میرے دوستو، یہ بات ہم سب تک پہنچنی چاہیے، ہم سب لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ ہمارے اندر جو یہ باتیں آ چکی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں اور یہ رسمیں ہم میں چل کیوں رہی ہیں، اور اس کے برخلاف یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے ہم میں جو درس دیا ہے ان رسموں کے حوالے سے، وہ درس کیا دیا ہے، اس کے حوالہ سے ہم لوگ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں گے کہ ہم لوگوں نے جو یہ پیدائش کے معاملات ہیں، میرے دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے حوالہ سے کچھ عرض کروں گا۔ ہم لوگوں میں یہ رسومات کیا پڑی ہوئی ہیں، جب بچے کی پیدائش کے موقع پر مختلف ملک اور مختلف رسمیں ہوتی ہیں، مگر چند رسمیں ایسی ہیں جو تقریباً کس قدر فرق سے ہر جگہ پائی جاتی ہیں، جو کہ آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ لڑکا پیدا ہونے پر عام طور پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، اگر لڑکی پیدا ہو تو بہت لوگ جو ہیں خوشی نہیں مناتے، رنج محسوس کرتے ہیں، غم محسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ رسم سب سے غلط ہے۔ لڑکا پیدا ہو خوشی زیادہ ہے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو یہ خوشی نہیں بلکہ غم کر رہے ہیں۔ نمبر 2، پہلا بچہ جب پیدا ہوا ہے اس پہ خوشی زیادہ ہو رہی ہے اور دوسرا ہوا تو اس پہ خوشی کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، لڑکا پیدا ہو تو پیدائش کے 6 روز تک عورتیں مل کر ڈھول بجاتی ہیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو چکا ہے تو عورتیں مل کے ڈھول بجا رہی ہیں۔ نمبر 4، پیدائش کے دن لڈو یا کوئی مٹھائی وغیرہ اہل قرابت میں، رشتہ داروں میں وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 5، اس دن مراسی جو ہیں وہ ڈھول بجاتے ہیں اور گھر میں گیت گاتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں یہ بھی ان میں شامل ہوتی ہیں، بہن بہو وغیرہ، جو ان سب کو جو ہیں جوڑے دیے جاتے ہیں، اور پھر دلہن کے ماں باپ بھائی کی طرف سے جو ہے لڑکے والے کی طرف کچھ سامان لایا جاتا ہے، یہ لڑکے کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ اس کی ماں کا ہے، یہ اس کی بہن کا ہے، یہ اس کے بھائی کا ہے، یہ اس کے باپ کا ہے، یہ رسومات۔ اور یہاں تک کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے سونے کا چمچ لایا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ کچھ رسومات ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان رسومات کی خرابیاں، ہم لوگوں میں خرابیاں کیا ہیں؟ میرے دوستو قرآن مجید کے حوالہ سے بھی اس کو عرض کروں گا اور احادیث مقدسہ کے حوالے سے ان کا رد کروں گا کہ لڑکی پیدا ہونے سے رنج کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ لڑکا پیدا نعمت ہے، لیکن لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس پہ رنج کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں خوشخبری ہو، کس کے ساتھ؟ فرمایا بچی کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ۔ تو ہم لوگ جو ہیں یہ کفار تھے، وہ ان لوگوں کو بچی کے ساتھ جب بشارت ملتی تو وہ ایک دوسرے پر تان کرتے، لڑکیوں پر، وہ بچیوں پر تان کرتے، انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ جس عورت کی پہلی لڑکی پیدا ہو وہ رب تعالیٰ کے فضل سے خوش نصیب ہوتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانہ میں سب سے پہلے جو ولادت ہوئی تھی وہ ایک عورت کی تھی، ایک بچی کی تھی۔ میرے دوستو یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے جو پہلی اولاد آ رہی ہے وہ بیٹی ہے۔ آج ہم لوگ اس حوالہ سے دیکھیں کہ بیٹیوں کو برا کہتے ہیں، یہ ہرگز غلط بات ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کفار کے حوالہ سے کہا گیا ہے کہ کفار جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ برا اور غم محسوس کرتے تھے۔ ہم پر تو رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ ہم لوگ جو گانے بجاتے ہیں، لڑکا پیدا ہوا ہم لوگ گانے بجا رہے ہیں، پھر جو مراسی آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ہجڑے آ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، یہ بالکل ایک غلط اور ناجائز اور حرام عمل ہے جو ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ اگر دوسرے مذاہب میں دیکھا جائے، یہودیوں میں دیکھا جائے یا عیسائیوں میں دیکھا جائے تو ایک بھی ان کی طرف نہ ہجڑا ہے نہ مراسی لوگ موجود ہیں، بلکہ یہ صرف جو یہ پاک و ہند کے حوالہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر یہ
نسل پائی جاتی ہے۔ یعنی کہہ لیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، اور اگر ہم لوگ ان لوگوں کو پیسے دیں، ان ہجڑوں کو یا مراسمی لوگوں کو، یہ گانے بجانے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ گناہ اور بڑھتا جائے گا۔ بہتر حل اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ترک کیا جائے اور ان لوگوں کو پیسے نہ دیے جائیں، یہ حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف خود بخود آ جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے لوگوں میں یہ عورتیں آ کے ڈول بجاتی ہیں، گانے گھروں میں گانے گاتی ہیں، یہ بھی عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کو بھی چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔ میرے دوستو، ہم نے اپنا آپ بھی بچانا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کا گریبان بھی بچانا ہے۔ پھر تیسری اس میں ایک اور بات آ گئی کہ ہم لوگ جو یہ رسمیں کر رہے ہیں، یعنی کہ لڈو پہلے بچے پہ زیادہ خوشی کر لینا، دوسرے پہ کم خوشی کرنا، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ اگر کسی کو رکھنا ہے تو برابری کا رکھیں، یہ نہیں یہ بڑا ہے، اس کی جو ہے یہ زیادہ کما کے لاتا ہے، یہ نہیں یہ کم کما کے لاتا ہے، تو یہ ایک گھر کے اندر اختلاف اور بھائیوں کے اندر اختلاف ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ پھر جو ہے ہم لوگوں نے جو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ مالدار لوگ ہیں، وہ لڑکی پیدا ہو گئی، اس پہ ہم لوگوں نے بچی کے لیے سونے کی چمچ یا کانٹے وغیرہ، یا جو ہے اس کے گھر والوں کے لیے ماں کے لیے الگ سوٹ، باپ کے لیے الگ سوٹ، بھائی کے لیے الگ سوٹ، بہن کے لیے الگ سوٹ، ہر فرد کے لیے الگ الگ سوٹ، یار یہ کہاں سے رسمیں تم لوگوں نے بنا لی ہیں؟ یہ ہمارے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے، یار یہ رسمیں آگئے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ پاک و ہند جب اکٹھے ہوتے تھے تو ایک شخص تھا، اس کے باپ کا 40واں تھا یا کل کا ختم تھا، تو اس نے ایک ہندو سے پیسے قرض لیا، کتنا؟ 400 روپے، 400 روپے قرض لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے 400 قرض لیا، 27 روپے اتارے، 27 روپے اتار کے بقایا اس نے سارا اپنا گھر بار چھوڑ کے اسے بیچ دیا، ہندو کو دے دیا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ پھر دوستو، میرے اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تم لوگوں نے ختم دلوانا بھی ہے تو ایسا نہ کرو، یہ حرام ہے کہ قرضہ لے کے ختم دلوایا جائے، یہ چیز حرام ہے۔ اور پھر ان رسموں کا رد کیا ہے، ان رسموں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بچے کی پیدائش ہونے پر سب سے پہلے جو کام ہے، بچے کو غسل دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے کان میں اس کی ناف جو ہے وہ کاٹی جائے، کاٹ کے پھر اس کے کان میں دائیں میں اذان دی جائے، بائیں میں تکبیر پڑھی جائے، اور جو ہے اس کے بعد صدقہ خیرات کیا جائے۔ پھر جو ہے بہتر یہ ہے کہ اگر امام یا مؤذن ہو تو وہ اذان دے اور اس کی وہ اجرت اس کو دی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر اس کے گڑتی دی جائے، اس میں گڑتی میں یا وہ کھجور کے ذریعے، شہد کے ذریعے کسی نیک اور صالح شخص کا اس کو لعاب دیا جائے، کیونکہ جس کا کہا جاتا ہے جس کا لعاب یہ گڑتی دی جاتی ہے، اس کے عادات، اس کا اثر اس بچے میں اس میں موجود ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگ جو ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو فرزند کی خوشی میں ہم لوگ میلاد مصطفیٰ منائیں، 11ویں شریف منائیں، یا کسی بزرگان دین میں سے کسی کا نام پر ختم دلوا کے ان کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو، تو یہ کام زیادہ بہتر ہے۔ اس سے اچھا کہ ہم ہجڑوں کو یا عورتوں کو بلا کر ڈول ڈمک کے ہم بجوائیں۔ پھر جو ہے ان تمام رسومات کو یہ ضروری ہے کہ اس کو بند کیا جائے۔ اگر ہم نے مسلمانوں نے اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو ان رسومات کو ترک کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ اپنا مقام ضرور پائیں گے۔ ہم لوگ انشاءاللہ عز و جل ہر روز، میری کوشش ہے کہ ہر روز آپ سب کے لیے ایک موضوع ضرور لے کر آؤں۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے دور حاضر کی جو یہ رسومات ہیں ان کے متعلق ہر روز آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتا رہوں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور آپ سب کو سن کر بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔